صفحہ نمبر 121 معروف و مسائل۔ گھروں میں داخل ہونے کے بعد بعض احکام اور آداب معاشرت۔ پچھلی آیتوں میں کسی کے گھر میں داخل ہونے سے پہلے استئذان یعنی اجازت لینے کا حکم آیا ہے۔ اس آیت میں وہ احکام و آداب مذکور ہیں جو اجازت ملنے پر گھر میں جانے کے بعد مستحب یا واجب ہیں۔ اس آیت کا مفہوم اور اس میں مذکورہ احکام کو سمجھنے کے لیے پہلے ان حالات کو معلوم کر لینا مناسب ہے جن میں یہ آیت نازل ہوئی ہے۔ قرآن کریم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عام تعلیمات میں حقوق العباد کی حفاظت اور رعایت کے لیے جتنی تاکیدات آئی ہیں ان سے کوئی مسلمان بے خبر نہیں۔ کسی دوسرے کے مال میں بغیر اس کی اجازت کے تصرف کرنے پر سخت وعیدیں آئی ہیں۔ دوسری طرف اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لیے ایسے خوش نصیب لوگوں کو چن لیا تھا کہ وہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر ہر وقت گوش بر آواز رہتے اور ہر حکم کی تعمیل میں اپنی پوری توانائی صرف کرتے تھے۔ قرآنی تعلیمات پر عمل اور اس کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت پر کیمیا اثر سے اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی جماعت تیار کر دی تھی کہ فرشتے بھی ان پر فخر کرتے ہیں۔ دوسروں کے مال میں ان کی مرضی و اجازت کے بغیر ادنا قسم کا تصرف گوارا نہ ہونا، کسی کو ادنا سے تکلیف پہنچانے سے پرہیز کرنا اور اس میں تقویٰ کی اعلیٰ معیار پر قائم ہونا سبھی صحابہ کا وصف تھا۔ اسی سلسلے میں چند واقعات عہد رسالت میں پیش آئے جن کی وجہ سے آیت مذکورہ کے احکام نازل ہوئے۔ حضرات مفسرین نے سب واقعات لکھے ہیں۔ کسی نے ان میں سے کسی کو شان نزول قرار دیا، کسی نے کسی دوسرے واقعہ کو، مگر صحیح بات یہ ہے کہ ان اقوال میں کوئی تضاد نہیں۔ یہ مجموعہ واقعات ہی اس آیت کا شان نزول ہے۔ واقعات یہ ہیں: نمبر 1، امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت سعید بن جبیر اور ضحاک ائمہ تفسیر سے نقل کیا ہے کہ دنیا کی عرف عام اور اکثر لوگوں کی تباہ کا حال یہ ہے کہ لنگڑے، لولے، اندھے اور بیمار آدمی کے ساتھ بیٹھ کر کھانے سے گھن کرتے ہیں اور ناپسند کرتے ہیں۔ حضرات صحابہ میں سے جو ایسے معذور تھے ان کو یہ خیال ہوا کہ ہم کسی کے ساتھ کھانے میں شریک ہوں گے تو شاید اس کو تکلیف ہو، اس لیے یہ لوگ تندرست آدمیوں کے ساتھ کھانے میں شرکت سے گریز کرنے لگے۔ نیز نابینا آدمی کو جو بھی فکر ہوئی کہ جب چند آدمی کھانے میں شریک ہوں تو تقاضائے عدل و مروت یہ ہے کہ کوئی شریک دوسرے سے زیادہ نہ کھائے، سب کو برابر حصہ ملے، اور میں نابینا ہونے کی وجہ سے اس کا اندازہ نہیں کر سکتا۔ ممکن ہے کہ میں دوسروں سے زیادہ کھا لوں، اس میں دوسروں کی حق تلفی ہوگی۔ صفحہ نمبر 122۔ لنگڑے آدمی نے خیال کیا کہ عام تندرست لوگوں کی طرف بیٹھ نہیں سکتا، 2 آدمی کی جگہ لیتا ہوں، کھانے پر دوسروں کے ساتھ بیٹھوں گا تو ممکن ہے ان کو تنگی اور تکلیف پیش آئے۔ ان کی اس غائب احتیاط میں ظاہر ہے کہ خود ان کو تنگی اور تکلیف پیش آتی تھی، اس لیے یہ آیت نازل ہوئی جس میں ان کو دوسروں کے ساتھ مل کر کھانے کی اجازت اور ایسی دقیق احتیاط کو چھوڑنے کی تلقین فرمائی جس سے تنگی میں پڑ جائیں۔ اور بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے بروایت ابن جریر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک دوسرا واقعہ نقل کیا ہے جو واقعہ مذکورہ کا دوسرا رخ ہے۔ وہ یہ کہ قرآن کریم کی جب یہ آیت نازل ہوئی، لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، یعنی نہ کھاؤ ایک دوسرے کا مال ناحق طور پر، تو لوگوں کو اندھے، لنگڑے، بیمار لوگوں کے ساتھ مل کر کھانے میں یہ تردد پیش آنے لگا کہ بیمار تو عادتاً کم کھاتا ہے، نابینا کو کھانے کی چیزوں میں یہ امتیاز نہیں ہوتا کہ کون سی چیز عمدہ ہے، لنگڑے کو اپنی نشست ہموار نہ ہونے کے سبب کھانے میں تکلف ہوتا ہے، تو ممکن ہے کہ یہ لوگ کم کھائیں، ہمارے پاس زیادہ آ جائے تو ان کی حق تلخی ہوئی، کیونکہ مشترک کھانے میں سب کا حصہ مساوی ہونا چاہیے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی جس میں اس تعمق و تکلف میں پڑنے سے ان کو آزاد کر دیا گیا کہ سب مل کر کھاؤ، معمولی کمی بیشی کی فکر نہ کرو۔ اور سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ مسلمان جب کسی جہاد وغیرہ کے لیے جاتے تو اپنے گھروں کی کنجیاں ان معذوروں کے سپرد کر دیتے تھے اور یہ کہہ دیتے تھے کہ گھر میں جو کچھ ہے وہ تم لوگ کھا پی سکتے ہو، مگر یہ لوگ اس احتیاط کی بنا پر ان کے گھروں میں سے کچھ نہ کھاتے کہ شاید ان کی منشا کے خلاف خرچ ہو جائے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ مسند بازار میں بسند صحیح حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی یہی مضمون نقل کیا ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی غزوہ میں تشریف لے جاتے تو عام صحابہ کرام کی دلی خواہشی ہوتی تھی کہ سب آپ کی رفاقت میں شریک جہاد ہوں اور اپنے مکانوں کی کنجیاں ان غریب معذورین کے سپرد کر دیتے تھے اور ان کو اجازت دیتے تھے کہ ہمارے پیچھے آپ ہمارے گھروں میں جو کچھ ہے کھا پی سکتے ہو، مگر یہ لوگ غایت تقویٰ سے اندیشہ پر کہ شاید ان کی اجازت بطیب خاطر نہ ہو اس سے پرہیز کرتے تھے۔ بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی یہ بھی نقل کیا ہے کہ آیت مذکورہ میں جو لفظ
صدیق کا آیا ہے، یعنی اپنے دوست کے گھر سے بھی کھانے پینے میں کوئی حرج نہیں۔ یہ حارث بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعے میں نازل ہوا کہ وہ کسی جہاد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلے گئے اور اپنے دوست مالک بن زیاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے گھر اور گھر والوں کی نگرانی سپرد کر دی۔ جب حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس آئے تو دیکھا کہ مالک بن زیاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت ضعیف و کمزور ہو رہے ہیں۔ وجہ دریافت کرنے پر انہوں نے کہا کہ میں نے آپ کے گھر سے کچھ کھانا آپ کے پیچھے مناسب نہیں سمجھا۔ یہ سب روایات تفسیر مظہری میں ہیں، اور صاف بات یہی ہے کہ اس قسم کے تمام واقعات اس آیت کے نزول کا سبب ہوئے ہیں۔ صفحہ نمبر 123۔ مسئلہ 1، جیسے کہ اوپر بیان ہو چکا کہ جن گھروں میں سے بغیر اجازت خاص کے کھانے پینے کی اجازت اس آیت میں دی گئی ہے، اس کی بنا اس پر ہے کہ عرب کی عام عادت کے مطابق ایسے قریبی رشتہ داروں میں کوئی تکلف بالکل نہ تھا۔ ایک دوسرے کے گھر سے کچھ کھاتے پیتے تو گھر والے کو کسی قسم کی تکلیف یا ناگواری نہ ہوتی تھی، بلکہ وہ اس سے خوش ہوتا تھا۔ اسی طرح اس سے بھی کہ وہ اپنے ساتھ کسی معذور، بیمار، مسکین کو بھی کھلا دے۔ ان سب چیزوں کی گو صراحتاً اجازت نہ دی ہو مگر عادتاً اجازت تھی۔ اس علت جواز سے ثابت ہوا کہ جس زمانے یا جس مقام میں ایسا رواج نہ ہو اور مالک کی اجازت مشکوک ہو، وہاں بغیر سری اجازت مالک کے کھانا پینا حرام ہے۔ جیسے کہ آج کل عام طور پر نہ یہ عادت رہی ہے اور نہ کوئی اس کو گوارا کرتا ہے کہ کوئی عزیز قریب ان کے گھر میں جو چائے کھائے پیے یا دوسروں کو کھلائے پلائے۔ اس لیے آج کل عام طور پر اس اجازت پر عمل کرنا جائز نہیں، بجز اس کے کہ کسی دوست عزیز کے متعلق کسی کو یقینی طور پر یہ ثابت ہو جائے کہ اس کو کھانے پینے یا دوسروں کو کھلانے پلانے سے کوئی تکلیف یا ناگواری محسوس نہ کرے گا بلکہ خوش ہوگا، تو خاص اس کے گھر سے کھانے پینے میں اس آیت کے متقضی پر عمل جائز ہے۔ تو خاص اس کے گھر سے کھانے پینے میں اس آیت کے متقضا پر عمل جائز ہے۔ مسئلہ 2، مذکورہ بیان سے یہ بھی ثابت ہو گیا کہ یہ کہنا صحیح نہیں کہ یہ حکم ابتداء اسلام میں تھا پھر منسوخ ہو گیا، بلکہ حکم اول سے آج تک جاری ہے۔ البتہ شرط اس کی مالک کی اجازت کا یقین ہے، جب یہ نہ ہو تو وہ مقتضائے آیت میں داخل ہی نہیں، مظہری۔ مسئلہ 3، اسی طرح سے اس سے یہ بھی ثابت ہو گیا کہ یہ حکم صرف ان مخصوص رشتہ داروں ہی میں منحصر نہیں بلکہ دوسرے شخص کے بارے میں اگر یہ یقین ہو کہ اس کی طرف سے ہمارے کھانے پینے اور کھلانے پلانے کی اجازت ہے، وہ اس سے خوش ہوگا، اس کو کوئی تکلیف نہ پہنچے گی، تو اس کا بھی یہی حکم ہے، مظہری۔ احکام مذکورہ کا تعلق ان کاموں سے ہے جو کسی کے گھر میں باجازت داخل ہونے کے بعد جائز یا مستحب ہیں۔ ان کاموں میں بڑا مسئلہ کھانے پینے کا تھا، اس کو پہلے ذکر فرما دیا۔ مسئلہ 4، گھر میں داخل ہونے کے آداب یہ ہیں کہ جب گھر میں با اجازت داخل ہو تو گھر میں جو مسلمان ہوں ان کو سلام کرو۔ آیت علی انفسکم سے یہی مراد ہے، کیونکہ مسلمان سب ایک جماعت متحدہ ہیں۔ احادیث کثیرہ و صحیحہ میں مسلمان کے باہم ایک دوسرے کو سلام کرنے کی بڑی تاکید اور فضیلت آئی ہے۔ سوال نمبر 16، درج ذیل قرآنی آیات کا ترجمہ و تفسیر کیجیے۔ سالانہ امتحانات 2009، یعنی سالانہ امتحانات 2009 میں یہ سوال آیا ہے کہ درج ذیل قرآنی آیات کا ترجمہ و تفسیر کیجیے۔ صفحہ نمبر 124، انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذ كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى تستأذنوا ان الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله ان الله غفور رحيم لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا فليحذر الذين يخالفون عن أمره إن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم الا ان للہ ما فی السماوات والارض قد یعلم ما انتم علیہ ویوم یرجعون الیہ فینبئہم بما عملوا واللہ بکل شیء علیم۔ جواب ترجمہ، ایمان والے وہ ہیں جو یقین لائے ہیں اللہ پر، اس کے رسول پر، اور جب ہوتے ہیں اس کے ساتھ کسی جمع ہونے کے کام میں تو چلے نہیں جاتے جب تک اس سے اجازت نہ لے لیں۔ جو لوگ تجھ سے اجازت لیتے ہیں
وہی ہیں جو مانتے ہیں اللہ کو اور اس کے رسول کو، پھر جب اجازت مانگیں تجھ سے اپنے کسی کام کے لیے تو اجازت دے جس کو ان میں سے تو چاہے، اور معافی ان کے واسطے اللہ سے، اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ مت کر لو بلانا رسول کا اپنے اندر برابر اس کے جو بلاتا ہے تم میں ایک دوسرے کو، اللہ جانتا ہے ان لوگوں کو تم میں سے جو سٹک جاتے ہیں آنکھ بچا کر، سو ڈرتے رہیں وہ لوگ جو خلاف کرتے ہیں اس کے حکم کا، اس سے کہ آ پڑے ان پر کچھ خرابی یا پہنچے ان کو عذاب دردناک۔ سنتے ہو اللہ ہی کا ہے جو آسمانوں اور زمین میں ہے، اس کو معلوم ہے جس حال پر تم ہو، اور جس دن پھیرے جائیں گے اس کی طرف تو بتائے گا ان کو جو کچھ انہوں نے کیا، اور اللہ ہر چیز کو جانتا ہے۔ خلاصہ تفسیر۔ بس مسلمان تو وہی ہیں جو اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں۔ بس مسلمان تو وہی ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں، اور جب رسول کے پاس کسی ایسے کام پر جمع ہوتے ہیں جس کے لیے مجمع کیا گیا ہے اور اتفاقاً وہاں سے کہیں جانے کی ضرورت پڑتی ہے، تو جب تک آپ سے اجازت نہ لیں اور آپ اس پر اجازت نہ دے دیں مجلس سے اٹھ کر نہیں جاتے۔ صفحہ نمبر 125۔ اے پیغمبر، جو لوگ آپ سے ایسے موقع پر اجازت لیتے ہیں بس وہی اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں۔ آگے ایسے لوگوں کو اجازت دینے کا بیان ہے، تو جب یہ اہل ایمان لوگ ایسے موقع پر اپنے کسی کام کے لیے آپ سے جانے کی اجازت طلب کریں تو ان میں آپ جس کے لیے مناسب سمجھیں اور اجازت دینا چاہیں اجازت دے دیا کریں، اور جس کو مناسب نہ سمجھیں اجازت نہ دیں، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اجازت طلب کرنے والے اس کام کو ضروری سمجھتے ہوں جس کے لیے اجازت طلب کر رہے ہیں، اور وہ واقعے میں ضروری نہ ہو یا ضروری بھی ہو، مگر اس کے جانے سے اس سے بڑا کوئی ضرر پیدا ہونے کا خطرہ ہو۔ اس لیے اجازت اور عدم اجازت کا فیصلہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صوابدید پر چھوڑ دیا گیا، اور اجازت دے کر بھی آپ ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے مغفرت کی دعا کیا کیجیے، کیونکہ ان کا یہ رخصت چاہنا اگرچہ کبھی عذر ہی کی وجہ سے ہو، مگر اس میں دنیا کو دین پر مقدم رکھنے کی صورت تو لازم آتی ہے جس میں ایک کوتاہی کا شائبہ ہے۔ اس کے لیے آپ کی دعائے مغفرت درکار ہے۔ دوسرے یہ بھی ممکن ہے کہ اجازت چاہنے والے نے جس عذر و ضرورت کو کبھی سمجھ کر اجازت لی ہے اس میں اس سے خطائے اجتہادی ہو گئی ہو کہ غیر ضروری سمجھ لیا، اور یہ خطائے اجتہادی ایسی ہو کہ ذرا غور و تأمل سے رفع ہو سکتی ہو، تو ایسی صورت میں غور و فکر کی کمی بھی ایک کوتاہی ہے، اس سے استغفار کی ضرورت ہوئی۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے، چونکہ ان کی نیت اچھی تھی اس لیے ایسے دقائق پر مواخذہ نہیں فرماتا۔ تم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بلانے کو جب وہ کسی اسلامی ضرورت کے لیے تم کو جمع کریں، ایسا معمولی بلانا مت سمجھو جیسا تم میں ایک دوسرے کو بلا لینا ہے، جیسا تم میں سے ایک دوسرے کو بلا لیتا ہے کہ چاہے آیا یا نہ آیا، پھر آ کر بھی جب تک چاہا بیٹھا، جب چاہا اٹھ کر بے اجازت چل دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بلانا ایسا نہیں بلکہ ان کے اس حکم کی تعمیل واجب ہے، اور بے اجازت واپس جانا حرام، اور اگر کوئی بلا اجازت چلا گیا تو یہ تو ممکن ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا جانا مخفی رہ جائے، لیکن یہ یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو خوب جانتا ہے جو دوسرے کی آڑ میں ہو کر تم میں سے مجلس نبی سے کھسک جاتے ہیں، کہ جو لوگ اللہ کے حکم کی جو بواسطہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچا ہے مخالفت کرتے ہیں، ان کو اس سے ڈرنا چاہیے کہ ان پر دنیا میں کوئی آفت آن پڑے یا ان پر آخرت میں کوئی دردناک عذاب نازل ہو جائے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ دنیا و آخرت دونوں میں عذاب ہو۔ اور یہ بھی یاد رکھو کہ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب خدا ہی کا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس حالت کو بھی جانتا ہے جس پر تم اب ہو، اور اس دن کو بھی جس میں سب اس کے پاس دوبارہ زندہ کر کے لائے جائیں گے، وہ ان کو سب جتلا دے گا جو کچھ انہوں نے کیا تھا۔ صفحہ نمبر 126۔ اور تمہاری موجودہ حالت اور روز قیامت ہی کی کچھ تخصیص نہیں، اللہ تعالیٰ تو سب کچھ جانتا ہے۔ صفحہ نمبر 126۔ معارف و مسائل۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس کے خصوصاً اور عام معاشرت کے بعض آداب و احکام۔ آیت مذکورہ میں 2 حکم دیے گئے ہیں۔ پہلا یہ کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو کسی دینی جہاد وغیرہ کے لیے جمع کریں تو مقتضائے ایمان یہ ہے کہ سب جمع ہو جائیں اور پھر آپ کی مجلس سے بغیر آپ کی اجازت کے نہ جائیں۔ کوئی ضرورت پیش آنے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت حاصل کریں، اور اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ہدایت ہے کہ کوئی خاص حرج اور ضرورت نہ ہو تو اجازت دے دیا کریں۔ اسی ضمن میں ان منافقین کی مذمت ہے جو اس تقاضائے ایمان کے خلاف بدنامی سے بچنے کے لیے حاضر تو ہو جاتے ہیں مگر پھر کسی کی آڑ لے کر چپکے سے کھسک جاتے ہیں۔ یہ آیت
یہ آیت غزوہ احزاب کے موقع پر نازل ہوئی ہے جب مشرکین عرب اور دوسری جماعتوں کے متحدہ محاذ نے یکبارگی مدینہ پر حملہ کیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بمشورہ صحابہ ان کے حملے سے بچاؤ کے لیے خندق کھودی تھی، اسی لیے اس جہاد کو غزوہ خندق بھی کہا جاتا ہے۔ یہ غزوہ شوال 5 ہجری میں ہوا ہے۔ قرطبی، بہقی اور ابن اسحاق کی روایت میں ہے کہ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود اور تمام صحابہ خندق کھودنے میں مصروف کار تھے، مگر منافقین اول تو آنے میں سستی کرتے اور پھر آ کر بھی معمولی سا کام دکھانے کو کر لیتے اور پھر چپکے سے غائب ہو جاتے تھے۔ اس کے خلاف مومنین سب کے سب محنت کے ساتھ لگے رہتے، اور کوئی مجبوری اور ضرورت پیش آتی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے کر جاتے تھے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ مظہری، ایک سوال اور جواب۔ اس آیت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سے بغیر آپ کی اجازت کے چلا جانا حرام ہے، حالانکہ صحابہ کرام کے بے شمار واقعات ہیں جن میں وہ آپ کی مجلس میں ہوتے اور پھر جب چاہتے چلے جاتے تھے، اجازت لینا ضروری نہ سمجھتے تھے۔ جواب یہ ہے کہ جیسا کہ واقع خندق میں ہوا تھا، اس تخصیص کی طرف خود آیت کے لفظ علی امر جامع میں اشارہ موجود ہے۔ امر جامع سے کیا مراد ہے؟ اس میں اقوال مختلف ہیں، مگر واضح بات یہ ہے کہ امر جامع سے مراد وہ کام ہے جس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو جمع کرنا ضروری سمجھیں، صفحہ نمبر 127، اور کسی خاص کام کے لیے جمع فرما دیں، جیسے غزوہ احزاب میں خندق کھودنے کا کام تھا۔ قرطبی اور مظہری، یہ حکم صفحہ نمبر 127 ہے۔ یہ حکم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کے ساتھ مخصوص ہے یا عام؟ باتفاق فقہا، چونکہ یہ حکم ایک دینی اور اسلامی ضرورت کے لیے جاری کیا گیا ہے اور ایسی ضرورتیں ہر زمانے میں ہو سکتی ہیں، اس لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کے ساتھ مخصوص نہیں، بلکہ مسلمانوں کے ہر امام و امیر جس کے قبضہ میں زمام حکومت ہو، اس کا اور اس کی ایسی مجلس کا بھی یہی حکم ہے کہ وہ سب کو جمع ہونے کا حکم دے، تو اس کی تکمیل واجب اور واپس جانا بغیر اجازت ناجائز ہے۔ قرطبی اور مظہری، بیان القرآن، اور یہ ظاہر ہے کہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کے لیے یہ حکم زیادہ موقع اور اس کی مخالفت کھلی شقاوت ہے، جیسے منافقین سے صادر ہوئی، اور اسلامی آداب معاشرت کے لحاظ سے یہ حکم باہمی اجتماعات اور عام مجلسوں کے لیے بھی کم از کم مستحب اور مستحسن ضرور ہے کہ جب مسلمان کسی مجلس میں کسی اجتماعی معاملہ میں غور کرنے یا عمل کرنے کے لیے جمع ہوئے ہوں تو جب جانا ہو تو امیر مجلس سے اجازت لے کر جائیں۔ دوسرا حکم آخری آیت میں یہ دیا گیا ہے کہ لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم، اور آگے آیت جاری ہے۔ اس کی ایک تفسیر تو وہ ہے جو اوپر خلاصہ تفسیر میں بیان کی گئی ہے کہ دعا الرسول سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لوگوں کو بلانا ہے، جو نحوی قاعدہ سے اضافت الی الفاعل ہے، اور معنی آیت کے یہ ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب لوگوں کو بلائیں تو اس کو عام لوگوں کے بلانے کی طرح نہ سمجھو کہ اس میں آنے کا اختیار رہتا ہے، بلکہ اس وقت آنا فرض ہو جاتا ہے اور بغیر اجازت جانا حرام ہو جاتا ہے۔ آیت کے سیاق و سباق سے یہ تفسیر زیادہ مناسبت رکھتی ہے، اسی لیے مظہری اور بیان القرآن میں اس کو اختیار کیا ہے۔ اس کی ایک دوسری تفسیر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ابن کثیر اور قرطبی وغیرہ نے نقل کی ہے کہ دعا الرسول سے مراد لوگوں کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی کام کے لیے پکارنا اور بلانا ہے، جو نحوی ترکیب میں اضافت الی المفعول ہوگی۔ اس تفسیر کی بنا پر معنی آیت کے یہ ہوں گے کہ جب تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی ضرورت سے بلاؤ یا مخاطب کرو تو عام لوگوں کی طرح آپ کا نام لے کر یا محمد نہ کہو کہ بے ادبی ہے، بلکہ تعظیمی القاب کے ساتھ یا رسول اللہ یا نبی وغیرہ کہا کرو۔ اس کا حاصل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و توقیر کا مسلمانوں پر واجب ہونا اور ہر ایسی چیز سے بچنا ہے جو ادب کے خلاف ہو یا جس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچے۔ یہ حکم ایسا ہوگا جیسے سورہ حجرات میں اسی طرح کے کئی حکم دیے گئے ہیں، مثلا لا تجہروا لہو بالقول کا جہر بعضکم لبعض، صفحہ نمبر 128، یعنی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرو تو ادب کی رعایت رکھو، ضرورت سے زیادہ اونچی آواز سے باتیں نہ کرو جیسے لوگ آپس میں کیا کرتے ہیں، اور مثلا یہ کہ جب آپ گھر میں تشریف رکھتے ہوں تو باہر سے آواز دے کر نہ بلاؤ، بلکہ آپ کے باہر تشریف لانے کا انتظار کرو۔ ان الذین ینادون من وراء الحجرات میں اسی کا بیان ہے۔ تنبیہ، اس دوسری تفسیر میں ایک عام ادب بزرگوں اور بڑوں کا بھی معلوم ہوا کہ اپنے بزرگوں بڑوں کو
ان کا نام لے کر پکارنا اور بلانا بے ادبی ہے، تعظیمی لقب سے مخاطب کرنا چاہیے۔ سوال نمبر 17، سورہ نور کا سبب نزول بیان کیجیے اور اپنے الفاظ میں اس کے مضامین کا خلاصہ تحریر فرمائیے۔ سالانہ امتحانات 2008 میں یہ سوال آیا ہے کہ سورہ نور کا سبب نزول بیان کیجیے اور اپنے الفاظ میں اس کے مضامین کا خلاصہ تحریر فرمائیے۔ جواب، سورہ نور کا سبب نزول، مفسرین کا اتفاق ہے یہ سورہ مبارکہ غزوہ بنی مستلق کے بعد اس وقت نازل ہوئی جب سائنہ افک پیش آیا۔ غزوہ بنی مستلق پر مورخین کا اختلاف ہے کہ یہ غزوہ خندق سے پہلے ہوا یا بعد میں۔ اکثریت نے اتفاق کیا کہ غزوہ بنی مستلق ماہ شعبان 4 ہجری میں ہوا، جبکہ غزوہ خندق 5 ہجری ماہ شوال میں ہوا۔ سورہ نور کا نام اور تعارف، آیت نمبر 53 اللہ نور السماوات والارض سے شروع ہوتی ہے۔ اس مناسبت سے سورت کا نام النور ہے۔ نور کے معنی روشنی ہے، یعنی یہ سورت علم و عرفان، ایمان و ایقان اور رشد و ہدایت کا نور ہے۔ یہ سورت مدنی ہے جو سن 6 ہجری کو نازل ہوئی۔ اس کے 9 رکوع اور 64 آیات ہیں۔ سورہ نور کی فضیلت اور اہمیت، سورہ نور کی فضیلت کے بارے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اے مسلمانوں، اپنے مردوں کو سورت مائدہ اور عورتوں کو سورہ نور سکھاؤ۔ عورتوں کی تخصیص اس وجہ سے ہے کہ اس صورت میں زیادہ مضامین یعنی عصمت و عفت، بدکاری، لعان، قذف اور احکام پردہ عورتوں کے متعلق ہیں۔ سورہ نور کے اہم مضامین و موضوعات کا مختصراً تعارف، قرآن مجید کی تمام آیات معانی و مناہیم کا سمندر ہیں، بلکہ ہر لفظ معنی و مفہوم میں وسیع ہے۔ صفحہ نمبر 129، لیکن اس سورہ مبارکہ کے چند اہم مضامین تحریر کیے جا رہے ہیں۔ 1، خانگی زندگی اور اس سے متعلق ہدایات و احکامات۔ 2، احکام پردہ۔ 3، حد زنا۔ 4، آداب معاشرت خصوصاً باہمی ملاقات کے اوقات اور دیگر متعلقہ ہدایات۔ 5، واقعہ افک اور ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پاک دامنی کی شہادت۔ 6، منافقین کی شرح انگیزیاں اور ان کا تدارک۔ 7، آیت نور اور عمدہ ترین تمثیل۔ 8، کفار کے اعمال اور اس کی تمثیل۔ 9، قدرت الہیہ اور اس کے دیگر مظاہر۔ 10، بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آداب۔ اور 11، آخر میں احکامات پر عمل کرنے والوں کے مثالی معاشرے کا تفصیلی خاکہ۔ مذکورہ مضامین کا تفصیلی تعارف۔ نمبر 1، قانونی و تعزیری احکام۔ آیت 1 تا 3 جرم زنا کی 100 کوڑے سزا کا بیان اور مسلمانوں کے لیے کسی زانیہ یا مشرکہ عورت سے اور کسی مومنہ کے لیے کسی زانی یا مشرک سے نکاح کی ممانعت ہے۔ آیت نمبر 4 تا 5، اگر کوئی شخص اپنی بیوی پر زنا کا الزام لگائے اور اپنے الزامات کو ثابت کرنے کے لیے شریعت کی مطلوبہ شہادت پیش نہ کر سکے تو اس کا فیصلہ فریقین کی قسم سے ہوگا۔ اس لعان کے طریقہ کی وضاحت کی گئی ہے۔ 2، واقعہ افک یعنی آیات 11 تا 26۔ واقعہ افک کا بیان اور اس کے تعلق سے ان فتنوں کا سدباب جو معاشرہ کی تباہی کا سبب بن سکتے تھے، جن منافقین نے یہ فتنہ اٹھایا، ان کی پردہ دری اور ان کی دنیاوی سزا اور اخروی عذاب کی دھمکی۔ نیز اس معاملہ میں بے پرواہی سے نادانستہ منافقین کے مقصد کو تقویت پہنچانے پر اہل ایمان کو تنبیہ کہ وہ آئندہ ان منافقین سے ہوشیار رہیں۔ 3، استئذان اور اندرون خانہ پردہ کے احکام۔ آیت نمبر 27 تا 31، اگر کسی مسلمان کو اپنے کسی دوسرے مسلمان بھائی کے گھر میں جانے کی ضرورت پیش آئے، صفحہ نمبر 130، تو وہ شریعت کے مقرر کردہ ضابطوں کی پابندی کرے تاکہ گھروں کے اندر بدنگاہی اور شیطانی فتنے کو راہ نہ ملے۔ ان ضابطوں کی وضاحت اور اس صورت میں گھر کی خواتین پر جو پابندیاں شریعت نے عائد کی ہیں، ان کی تفصیل اس میں بیان کی گئی ہے۔ 4، عصمت اور مکاتبت کے احکام۔ آیات 32 تا 34، عقد بیوگان یعنی بیوہ عورتوں کا نکاح اور لونڈیوں غلاموں کے نکاح کی تاکید تاکہ معاشرہ شیطان کے فتنوں سے محفوظ رہے۔ غلاموں کو آزادوں کی سطح پر لانے اور غلامی کو ختم کرنے کے لیے مکاتبت کی ہدایت اور مکاتبت کے طلبگار غلاموں کی مالی امداد کی تاکید ہے۔ نیز لونڈیوں سے پیشہ کرانے کی شدت سے ممانعت کی گئی ہے۔ 5، آیت 35 تا 40، ایمان اور کفر کی مثال، جس میں واضح فرمایا گیا ہے کہ جس دل کے اندر ایمان ہوتا ہے اس کا ظاہر اور باطن دونوں مرکز انوار بن جاتے ہیں۔ اس کے برعکس جو لوگ اس نور ایمان سے محروم ہوتے ہیں، ان کے اندر اور باہر گٹھا ڈوب اندھیرا چھایا رہتا ہے۔ 6، آیت 41 تا
46 توحید کے دلائل کی روشنی میں ایمان کی دعوت کے اس کائنات میں قادر مطلق صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ ہر چیز صرف اس کی حمد و تسبیح کرتی ہے۔ اس وجہ سے انسانوں کا بھی فرض ہے کہ اسی قادر مطلق پر ایمان لائیں، اس کی عبادت و اطاعت میں کسی اور کو شریک کر کے اپنے آپ کو عذاب الہی کا مستحق نہ بنائیں۔ 7 آیت 47 تا 54 صرف زبانی دعویٰ ایمان کافی نہیں، منافقین اپنے ذات اور دنیاوی فائدے کی حد تک تو خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھتے ہیں، اور اگر کوئی بات ان کو اپنے مفاد کے خلاف نظر آئے تو خدا اور رسول کو چھوڑ کر اپنی منمانی کرتے ہیں۔ لہٰذا وارننگ دی گئی ہے، ان کو تنبیہ کی گئی ہے کہ اصل چیز خوش دلی سے ایمان و اطاعت ہے۔ جھوٹی قسموں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جل یعنی مکر یا فریب کر دینے کی کوشش نہ کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام اللہ کے دین کو پہنچا دینا تھا، وہ اس نے پہنچا دیا، پس منافقین کو اپنے انجام کی فکر کرنی چاہیے۔ 8 خلافت عرضی کی بشارت آیات 55 تا 57 اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نہایت واضح الفاظ میں زمین کی خلافت کی بشارت کہ تمہارے مخالفین اور دین کے دشمن تمہارا یا تمہارے دین کا کچھ نہ بگاڑ سکیں گے۔ تم نماز کا اہتمام رکھو، زکوٰۃ ادا کرتے رہو اور پوری استقامت کے ساتھ رسول کی اطاعت پر جمے رہو۔ جلد وہ وقت آئے گا کہ اللہ تعالیٰ اس خوف کی حالت کو امن و اطمینان سے بدل دے گا۔ 9 ماقبل آیات 27 تا 31 میں گھروں کے اندر کے پردے سے متعلق جو ہدایات دی گئی ہیں، بعد میں انہی سے متعلق کچھ سوالات پیدا ہوئے۔ صفحہ نمبر 131 چنانچہ آیات 58 تا 60 میں ان کے جواب دیے گئے ہیں۔ 10 حسن معاشرت کی تعلیم آیت نمبر 61 میں یعنی 61 میں حسن معاشرت کی تعلیم ہے، یعنی معاشرہ کے معذور لوگوں، اندھے، لنگڑے اور بیمار کو یہ رعایت دی گئی ہے کہ وہ کھانے کی کوئی چیز کسی کے ہاتھ سے بلا اجازت کھا لیں تو اس پر کوئی گرفت نہیں۔ نیز اقربا اور احباب کو حق دیا گیا ہے کہ وہ بلا اجازت بھی ایک دوسرے کے ہاتھ سے کھا سکتے ہیں۔ پھر آیت نمبر 62 تا 64 میں اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم دیا گیا ہے۔ 11 مسلمانوں کو عموماً اور منافقین کو خصوصاً متنبہ کیا گیا ہے کہ اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی اجتماعی کام کے لیے تمہیں بلائیں تو اس کے بلانے کو کسی عام شخص کا بلانا نہ سمجھو کہ جی چاہے تو چلے جائیں گے اور جی نہ چاہے تو نہ جائیں گے، اور گئے بھی تو جب جی چاہا اٹھ کر چلے آئیں گے، بلکہ ضرور جاؤ اور جب تک اجازت نہ ملے اس وقت تک وہاں سے نہ اٹھو۔ اس اطاعت میں تمہاری دینی اور دنیاوی فلاح مثمر ہے۔ 12 الغرض سورہ نور بڑی اہمیت کی حامل ہے، جس میں بڑے اہم مضامین اور عنوانات بیان کیے گئے ہیں۔ معاشرتی، قانونی، سیاسی اور باہمی تعلقات کے متعلق اہم ہدایات دی گئی ہیں۔ تعزیری احکام زنا، لعان، قذف اور بہتان کی ممانعت ہے۔ استحزان کی ہدایات اور پردہ کے احکام ہیں۔ عصمت کی حفاظت اور بے سوائی سے اجتناب کا حکم ہے۔ واقعہ کی تفصیل اور اس سے متعلق امور پر جامع تبصرہ ہے۔ شیطان کے فتنوں اور منافقین کی شرارتوں سے آگاہ کیا گیا ہے۔ نیز مسلمانوں کو خلافت عرضی کا وعدہ کیا گیا ہے۔ سورہ نور کی بعض خصوصیات اس صورت میں زیادہ تر احکام عفت کی حفاظت اور ستر و حجاب کے متعلق ہیں، اور اسی کی تکمیل کے لیے حد زنا کا بیان آیا۔ سورہ مومنون میں مسلمانوں کی فلاح دنیا اور آخرت کو جن اوصاف پر موقوف رکھا گیا ہے، ان میں سے ایک اہم وصف شرمگاہوں کی حفاظت تھی، جو خلاصہ ہے ابواب عفت کا۔ اس صورت میں عفت کے اہتمام کے لیے متعلقہ احکام ذکر کیے گئے ہیں، اس لیے عورتوں کو اس صورت کی تعلیم کی خصوصی ہدایات آئی ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اہل کوفہ کے نام اپنے ایک فرمان میں تحریر فرمایا، علموا نساءکم سورہ نور، یعنی اپنی عورتوں کو سورہ نور کی تعلیم دو۔ خود اس صورت کی تمہید جن الفاظ سے کی گئی ہے، سورۃ انزلناہا وفرضناہا، یہ بھی اس صورت کے خاص اہتمام کی طرف اشارہ ہے۔ صفحہ نمبر 132 سوال نمبر 18 سورہ نور کی روشنی میں واقع عفق کے پس منظر میں نازل ہونے والی آیات کا خلاصہ تحریر کریں۔ سالانہ امتحانات 2010 میں یہ سوال آیا ہے کہ سورہ نور کی روشنی میں واقع عفق کے پس منظر میں نازل ہونے والی آیات کا خلاصہ تحریر کریں۔ سالانہ امتحانات 2010 جواب قصہ عفق کو بہتان۔ صحیحین اور دوسری کتب حدیث میں یہ واقعہ غیر معمولی تفصیل کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے۔ اس کا مختصر بیان یہ ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بنی المستلق میں
جس کو غزوہ مریسی بھی کہا جاتا ہے، 6 ہجری میں تشریف لے گئے۔ تو امہات المومنین میں سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ساتھ تھیں۔ حضرت عائشہ کا اونٹ جس پر ان کا ہودج یعنی پردہ دار شغدف ہوتا تھا، اور چونکہ اس وقت احکام پردہ کے نازل ہو چکے تھے تو معمول یہ تھا کہ صدیقہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے ہودج میں سوار ہو جاتی، پھر لوگ اس ہودج کو اٹھا کر اونٹ پر رکھ دیتے تھے۔ غزوہ سے فراغت اور مدینہ طیبہ کی طرف واپسی میں ایک روز ایک قصہ پیش آیا۔ ایک منزل میں قافلہ ٹھہرا۔ آخر شب میں کوچ سے کچھ پہلے اعلان کیا گیا کہ قافلہ روانہ ہونے والا ہے، تاکہ لوگ اپنی اپنی ضرورتوں سے فارغ ہو کر تیار ہو جائیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو قضاء حاجت کی ضرورت تھی، اس سے فراغت کے لیے جنگل کی طرف چلی گئیں۔ وہاں اتفاق سے ان کا ہار ٹوٹ کر گر گیا۔ اس کی تلاش میں ان کو دیر لگ گئی۔ جب واپس اپنی جگہ پہنچی تو دیکھا کہ قافلہ روانہ ہو چکا ہے۔ ان کے اونٹ کا قصہ یہ ہوا کہ جب کوچ ہونے لگا تو عادت کے مطابق حضرت صدیقہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ہودج یہ سمجھ کر اونٹ پر سوار کر دیا گیا کہ حضرت صدیقہ عائشہ اس میں موجود ہیں۔ اٹھاتے وقت بھی شبہ اس لیے نہ ہوا کہ اس وقت حضرت صدیقہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر کم اور بدن میں نحیف تھیں۔ کسی کو یہ اندازہ ہی نہ ہوا کہ ہودج خالی ہے، چنانچہ اونٹ کو ہانک دیا گیا۔ حضرت صدیقہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی جگہ واپس آ کر قافلہ کو نہ پایا تو بڑی دانش مندی اور وقار و استقلال سے کام لیا کہ قافلہ کے پیچھے دوڑنے یا ادھر ادھر تلاش کرنے کی بجائے اپنی جگہ چادر اوڑھ کر بیٹھ گئیں، اور خیال کیا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور رفقا کو یہ معلوم ہوگا کہ میں ہودج میں نہیں ہوں تو مجھے تلاش کرنے کے لیے یہاں پہنچیں گے۔ اگر میں ادھر ادھر کہیں اور گئی تو ان کو تلاش میں مشکل ہوگی، اس لیے اپنی جگہ پر چادر میں لپٹ کر بیٹھ رہیں۔ آخر رات کا وقت تھا، نیند کا غلبہ ہوا، وہیں لیٹ کر آنکھ لگ گئی۔ دوسری طرف قدرت نے یہ سامان کیا کہ حضرت صفوان بن معطل صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی خدمت کے لیے مقرر کیا ہوا تھا کہ وہ قافلہ کے پیچھے رہیں اور قافلہ روانہ ہونے کے بعد گری پڑی کوئی چیز رہ گئی ہو تو اس کو اٹھا کر محفوظ کر لیں۔ وہ صبح کے وقت اس جگہ پہنچے۔ ابھی روشنی پوری نہ تھی، اتنا دیکھا کہ کوئی آدمی پڑا سو رہا ہے۔ قریب آئے تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو پہچان لیا، کیونکہ انہوں نے پردہ کے احکام نازل ہونے سے پہلے ان کو دیکھا تھا۔ صفحہ نمبر 133 یعنی 133، صفحہ نمبر 133۔ پہچاننے کے بعد انتہائی افسوس کے ساتھ ان کی زبان سے ان للہ و انا الیہ راجعون نکلا۔ یہ کلمہ صدیقہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے کان میں پڑا تو آنکھ کھل گئی اور چہرہ ڈھانپ لیا۔ حضرت صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا اونٹ قریب لا کر بٹھا دیا۔ حضرت صدیقہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اس پر سوار ہو گئیں اور خود اونٹ کی نکیل پکڑ کر پیادہ پا چلنے لگے، یہاں تک کہ قافلہ میں مل گئے۔ عبداللہ بن ابی بڑا خبیث منافق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن تھا۔ اس کو ایک بات ہاتھ لگ گئی کہ کم بخت نے واہی تاہی بکنا شروع کیا، اور بعض بھولے بالے مسلمان بھی سنی سنائی اس کا تذکرہ کرنے لگے، جیسے حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ اور حضرت مستہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم مردوں میں سے، اور حضرت حمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عورتوں میں سے۔ تفسیر در منصور میں بحاولہ ابن مردویہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہی قول نقل کیا ہے کہ آنہ ایو عبداللہ بن ابن ابی حسان و مستہ و حمنہ۔ جب اس منافق کے بہتان کا چرچا ہوا تو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے سخت صدمہ پہنچا۔ صدیقہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا تو انتہائی صدمہ ظاہری ہے، عام مسلمانوں کو بھی اس سے سخت رنج و افسوس ہوا۔ 1 مہینہ تک یہی قصہ چلتا رہا۔ آخر کار اللہ تعالیٰ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی برات اور بہتان باندھنے یا اس میں شریک ہونے والوں کی مذمت میں مذکورہ بالا آیات نازل فرما دیں، جن کی تفسیر آگے آتی ہے۔ قرآنی ضابطہ کے مطابق جس کا ذکر حد قذف کے تحت میں آ چکا ہے، تہمت لگانے والوں سے شہادت کا مطالبہ کیا گیا، وہ تو ایک بالکل ہی بے بنیاد خبر تھی، گواہ کہاں سے لاتے؟ نتیجہ یہ ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تہمت لگانے والوں پر شرعی ضابطہ کے مطابق حد قذف جاری کی، ہر ایک کو 80 کوڑے لگائے۔ بازار اور ابن مردویہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مسلمانوں پر حد قذف جاری فرمائی، مستہ، حمنہ اور حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
اور طبرانی نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر عبداللہ بن ابی منافق جس نے اصل تہمت کھڑی تھی اس پر دوہری حد جاری فرمائی۔ پھر مومنین نے توبہ کر لی اور منافقین اپنے حال پر قائم رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں نے آپ کے خلاف اپنی ساری ہی تدبیریں صرف کر ڈالیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا اور نقصان پہنچانے کی جو صورتیں کسی کے ذہن میں آ سکتی تھیں وہ سبھی جمع کی گئیں۔ کفار کی طرف سے جو ایذائیں آپ کو پہنچی ہیں ان میں شاید یہ آخری سخت اور روحانی ایذا تھی کہ ازواج مطہرات میں سب سے زیادہ عالمہ فاضلہ اور مقدس ترین ام المومنین صدیقہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر اور ان کے ساتھ حضرت صفوان بن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے مقدس صحابی پر عبداللہ بن ابی منافق نے تہمت کھڑی۔ منافقین نے اس کو رنگ دیے اور پھیلایا۔ اس میں سب سے زیادہ رنج دہ بات یہ ہوئی کہ چند سیدھے سادے مسلمان بھی ان کی سازش سے متاثر ہو کر تہمت کے تذکرے کرنے لگے۔ صفحہ نمبر 134۔ اس بے اصل و بے دلیل ہوئی تہمت کی چند روز میں خود ہی حقیقت کھل جاتی، مگر ام المومنین کو اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو اس تہمت سے روحانی ایذا پہنچی تھی، حق تعالیٰ نے اس کے ازالہ اور صدیقہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی برات کے لیے وحی الہی کے کسی اشارہ پر اکتفا نہیں فرمایا، بلکہ قرآن کے تقریباً 2 رکوع ان کی برات میں نازل فرمائے۔ اور جن لوگوں نے یہ تہمت کھڑی یا جن لوگوں نے اس کے تذکرے میں حصہ لیا ان سب پر عذاب دنیا و آخرت کی ایسی وعیدیں بیان فرمائیں کہ شاید اور کسی موقع پر ایسی وعیدیں نہیں آئیں۔ در حقیقت اس واقعہ افک نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی عفت و تقدس کے ساتھ ان کی اعلیٰ عقل و فہم کے کمالات کو بھی روشن کر دیا۔ اسی لیے واقعہ میں جو آیات سورہ نور میں مذکور ہوئیں ان میں سے پہلی آیت میں حق تعالیٰ نے فرمایا کہ اس حادثہ کو اپنے لیے شر نہ سمجھو بلکہ یہ تمہارے لیے خیر ہے۔ اس سے بڑی خیر کیا ہوگی کہ اللہ تعالیٰ نے 10 آیات میں ان کی پاکی اور نزاہت کی شہادت دی جو قیامت تک تلاوت کی جائے گی۔ خود صدیقہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ مجھے اپنی جگہ یہ تو یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ بذریعہ وحی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر میری صفائی اور برات ظاہر فرما دیں گے، مگر میں اپنے آپ کو اس قابل نہیں سمجھتی تھی کہ میرے معاملہ میں قرآن کی آیات نازل ہو جائیں گی جو ہمیشہ پڑھی جائیں گی۔ اس جگہ واقعہ کی کچھ مزید تفصیل جان لینا بھی آیات کے سمجھنے میں معین اور مددگار ہوگا، اس لیے اس کو مختصراً لکھا جاتا ہے۔ اس سفر سے واپس آنے کے بعد حضرت صدیقہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اپنے گھریلو کاموں میں مشغول ہو گئیں۔ ان کا کچھ خبر نہیں تھی کہ منافقین نے ان کے بارے میں کیا خبریں اڑائی ہیں۔ صحیح بخاری کی روایت میں خود حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا بیان ہے کہ سفر سے واپسی کے بعد کچھ میری طبیعت خراب ہو گئی، اور سب سے بڑی وجہ طبیعت خراب ہونے کی یہ ہو گئی کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ لطف و کرم اپنے ساتھ نہ دیکھتی تھی جو ہمیشہ سے معمول تھا، بلکہ اس عرصہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معاملہ یہ رہا کہ گھر میں تشریف لاتے اور سلام کرتے، پھر پوچھ لیتے کیا حال ہے اور واپس تشریف لے جاتے تھے۔ مجھے چونکہ اس کی کچھ خبر نہ تھی کہ میرے بارے میں کیا خبر مشہور کی جا رہی ہے، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس طرز عمل کا راز مجھ پر نہ کھلتا تھا، اسی غم میں کھلنے لگی۔ ایک روز اپنی کمزوری کی وجہ سے مستہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ مستہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو ساتھ لے کر میں نے قضائے حاجت کے لیے باہر جانے کا ارادہ کیا، کیونکہ اس وقت گھروں میں بیت الخلاء بنانے کا رواج نہ تھا۔ جب میں قضائے حاجت سے فارغ ہو کر گھر کی طرف آنے لگی تو مستہ کا پاؤں ان کی بڑی چادر میں الجھا اور یہ گر کے پڑی۔ اس وقت ان کی زبان سے یہ کلمہ نکلا، تائسا مستہ، یہ ایسا کلمہ ہے جو عرب میں بد دعا کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اس میں ماں کی زبان سے اپنے بیٹے مستہ کے لیے بد دعا کا کلمہ سن کر صدیقہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو تعجب ہوا۔ صفحہ نمبر 135 کہ یہ بہت بری بات ہے کہ تم ایک نیک آدمی کو برا کہتی ہو جو غزوہ بدر کا شریک تھا، یعنی ان کا بیٹا مستہ۔ اس پر مستہ نے تعجب سے کہا کہ بیٹی کیا تم کو خبر نہیں کہ مستہ میرا بیٹا کیا کہتا پھرتا ہے؟ میں نے پوچھا وہ کیا کہتا ہے؟ تب ان کی والدہ نے مجھے یہ سارا واقعہ اہل افک کی چلائی ہوئی تہمت کا اور مستہ کا اس میں شریک ہونا بیان کیا۔ صدیقہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ یہ سن کر میرا مرض 2 گنا ہو گیا۔ جب میں گھر میں واپس آئی اور حسب معمول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، عزیز طلبہ،
یہ آڈیو ریکارڈنگ آپ کے لیے ہیومینیٹیرین ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن ایبٹ آباد کے ذریعے اہتمام کی گئی۔ ہیومینیٹیرین ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن ایبٹ آباد 2011 سے اپنی مدد آپ کے تحت صحت، تعلیم اور معاشی خود مختاری کے شعبوں میں بہتری کے لیے کوشاں ہے۔ ادارہ نے نہ صرف خیبر پختونخوا بلکہ ملک بھر کے نابینا طلباء کی تعلیمی مشکلات اور رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے FA تا ماسٹرز لیول کی نصابی کتب اور کورسز، جن میں علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے کورسز بھی شامل ہیں، کو آڈیو ریکارڈنگ میں منتقل کرنے کا اہتمام کیا ہے، تاکہ نابینا طلباء اعلیٰ تعلیم تک رسائی حاصل کر کے ملک و قوم کی ترقی اور خوشحالی میں اپنا بھرپور کردار ادا کر سکیں۔ یہ تمام آڈیو ریکارڈنگز نابینا طلباء کو بالکل مفت فراہم کی جا رہی ہیں۔ نابینا طلباء کے علاوہ دیگر طلباء بھی اس تعلیمی سہولت سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ ہیومینیٹیرین ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن ایبٹ آباد، ای میل HDOATD@gmail.com، ویب سائٹ HDORG.net، رابطہ نمبر 03459541-838 یعنی 0345 95 41 838۔ صفحہ نمبر 135 ہی جاری ہے۔ میں نے پوچھا وہ کیا کہتا ہے، تب ان کی والدہ نے مجھے یہ سارا واقعہ افک کی چلائی ہوئی تہمت کا اور مصداق کا اس میں شریک ہونا بیان کیا۔ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ یہ سن کر میرا مرض 2 گنا ہو گیا۔ جب میں گھر واپس آئی اور حسب معمول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، سلام کیا اور مزاج پرسی فرمائی تو صدیقہ عائشہ نے حضور سے اجازت طلب کی کہ اپنے والدین کے گھر چلی جاؤں۔ آپ نے اجازت دے دی۔ منشا یہ تھا کہ والدین سے اس معاملہ کی تحقیق کریں۔ میں نے جا کر والدہ سے پوچھا، انہوں نے تسلی دی کہ تم جیسی عورتوں کے دشمن ہوا کرتے ہیں اور ایسی چیزیں مشہور کیا کرتے ہیں، تم اس کے غم میں نہ پڑو، خود بخود معاملہ صاف ہو جائے گا۔ میں نے کہا سبحان اللہ، لوگوں میں اس کا چرچا ہو چکا، میں اس پر کیسے صبر کروں؟ میں ساری رات روتی رہی، نہ میرا آنسو تھما نہ آنکھ لگی۔ دوسری طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس خبر کے پھیلنے سے سخت غمگین تھے اور اس عرصہ میں اس معاملے کے متعلق کوئی وحی بھی آپ پر نہ آئی تھی، اس لیے حضرت علی کرم اللہ وجہہ اور اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہم جو دونوں گھر کے ہی آدمی تھے، ان سے مشورہ لیا کہ ایسی حالت میں مجھے کیا کرنا چاہیے۔ حضرت اسامہ بن زید نے تو کھل کر عرض کیا کہ جہاں تک ہمارا علم ہے، ہمیں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بارے میں کوئی بدگمانی نہیں، ان کی کوئی بات ایسی نہیں کہ جس سے بدگمانی کی راہ پیدا ہو۔ آپ ان افواہوں کی کچھ پرواہ نہ کریں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے آپ کو غم و اضطراب سے بچانے کے لیے یہ مشورہ دیا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ پر کچھ تنگی نہیں فرمائی۔ اگر افواہوں کی بنا پر عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی طرف سے کچھ تقدر طبی ہو گیا ہے تو عورتیں اور بہت ہیں، اور آپ کا یہ تقدر اس طرح بھی رفع ہو سکتا ہے کہ بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو صدیقہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی کنیز ہیں، ان سے ان کے حالات کی تحقیق فرما لیجئے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پوچھ گچھ فرمائی۔ بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے عرض کیا کہ اور تو کوئی بات عیب کی مجھے ان میں نظر نہیں آئی، بجز اس کے کہ نوعمر لڑکی ہیں، بعض اوقات آٹا گوندھ کر رکھ دیتی ہیں، خود سو جاتی ہیں، بکری آ کر آٹا کھا جاتی ہے۔ اس کے بعد حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ دینا اور برسر ممبر تہمت کرنے والوں اور افواہ پھیلانے والوں کی شکایت کا ذکر فرمانا اور طویل قصہ مذکور ہے۔ آگے کا مختصر قصہ یہ ہے کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ مجھے یہ سارا دن پھر ساری دوسری رات بھی مسلسل روتے ہوئے گزری۔ میرے والدین بھی میرے پاس آ گئے تھے، وہ ڈر رہے تھے کہ رونے سے میرا کلیجہ پھٹ جائے گا۔ میرے والدین میرے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور میرے پاس بیٹھ گئے، اور جب سے یہ قصہ چلا تھا اس سے پہلے آپ میرے پاس آ کر نہ بیٹھے تھے۔ پھر آپ نے ایک مختصر خطبہ شہادت پڑھا اور فرمایا، اے عائشہ، صفحہ نمبر 136، عائشہ مجھے تمہارے بارے میں یہ باتیں پہنچی ہیں، اگر تم بری ہو تو ضرور اللہ تعالیٰ تمہیں بری کر دیں گے، یعنی برات کا اظہار ذریعہ وہی فرما دیں گے، اور اگر تم سے کوئی لغزش ہو گئی ہے تو اللہ سے توبہ و استغفار کرو، کیونکہ بندہ جب اپنے گناہ کا اعتراف کر کے توبہ کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کر فرما لیتے ہیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کلام پورا فرما لیا
تو میرے آنسو بالکل خشک ہو گئے، میری آنکھوں میں ایک آنسو اور ایک قطرہ نہ رہا، آنسو کا ایک قطرہ نہ رہا۔ میں نے اپنے والد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا جواب دیجیے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عذر کیا کہ میں کیا کہہ سکتا ہوں۔ پھر میں نے والدہ سے کہا کہ آپ جواب دیجیے، انہوں نے بھی عذر کر دیا کہ میں کیا کہہ سکتی ہوں۔ اب مجبور ہو کر مجھے ہی بولنا پڑا۔ میں ایک کم عمر لڑکی تھی، اب تک قرآن بھی زیادہ نہیں پڑھ سکی تھی۔ اس وقت اس رنج و غم اور انتہائی صدمہ کی حالت میں، جبکہ اچھے عقلاء کو بھی کوئی معقول کلام کرنا آسان نہیں ہوتا، حضرت صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جو کچھ فرمایا وہ ایک عجیب و غریب عقلانہ فاضلانہ کلام ہے۔ اس کے الفاظ بہینہ لکھے جاتے ہیں۔ بخدا مجھے معلوم ہو گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو سنا اور سنتے رہے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں بیٹھ گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی عملاً تصدیق کر دی۔ اب اگر میں کہتی ہوں کہ میں اس سے بری ہوں، جیسے کہ اللہ جانتا ہے کہ واقعی میں بری ہوں، تو آپ میری تصدیق نہ کریں گے، اور اگر میں ایسے کام کا اعتراف کر لوں جس سے میرا بری ہونا اللہ تعالیٰ جانتا ہے، تو آپ میری بات مان لیں گے۔ واللہ اب میں اپنے اور آپ کے معاملہ کی کوئی مثال بجز اس کے نہیں پاتی جو حضرت یوسف علیہ السلام کے والد حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کی غلط بات سن کر فرمائی تھی کہ میں صبر جمیل اختیار کرتا ہوں اور اللہ سے اس معاملہ میں مدد طلب کرتا ہوں جو تم بیان کر رہے ہو۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اتنی بات کر کے میں الگ اپنے بستر پر جا کر لیٹ گئی اور فرمایا کہ مجھے یقین تھا کہ جیسا کہ میں فی الواقع بری ہوں، اللہ تعالیٰ میری برات کا اظہار بذریعہ وحی ضرور فرما دیں گے، لیکن یہ وہم اور خیال میں بھی نہ تھا کہ میرے معاملے میں قرآن کی آیات نازل ہوں گی جو ہمیشہ تلاوت کی جائیں گی، کیونکہ میں اپنا مقام اس سے بہت کم محسوس کرتی تھی۔ ہاں، یہ خیال تھا کہ غالباً آپ کو خواب میں میری برات ظاہر کر دی جائے گی۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مجلس سے ابھی نہیں اٹھے تھے اور گھر والوں میں بھی کوئی نہیں اٹھا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ کیفیت طاری ہوئی جو نزول وحی کے وقت ہوا کرتی تھی، جس سے سخت سردی کے زمانے میں آپ کی پیشانی مبارک سے پسینہ پھوٹنے لگتا تھا۔ صفحہ نمبر 137۔ جب یہ کیفیت رفع ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہنستے ہوئے اٹھے اور سب سے پہلا کلمہ جو فرمایا وہ یہ تھا، ابشری یا عائشہ ام اللہ فقط ابرأک، یعنی عائشہ خوشخبری سنو، اللہ تعالیٰ نے تمہیں بری کر دیا۔ میری والدہ نے کہا کہ کھڑی ہو جاؤ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہو۔ میں نے کہا کہ نہ میں اس معاملے میں اللہ کے سوا کسی کا احسان مانتی ہوں، نہ کھڑی ہوں گی۔ میں اپنے رب کی شکر گزار ہوں کہ اسی نے مجھے بری فرمایا۔ حضرت صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی چند خصوصیات۔ امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ حضرت صدیقہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چند خصوصیات ایسی ہیں جو ان کے علاوہ کسی دوسری عورت کو نصیب نہیں ہوئیں، اور صدیقہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بطور تحدیث بالنعمہ ان چیزوں کو فخر کے ساتھ بیان فرمایا کرتی تھیں۔ نمبر 1 یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آنے سے پہلے جبریل امین علیہ السلام ایک ریشمی کپڑے میں میری تصویر لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور فرمایا کہ یہ تمہاری زوجہ ہے، روایت ترمذی عن عائشہ۔ اور بعض روایات میں ہے کہ جبریل امین علیہ السلام اپنی ہتھیلی میں یہ صورت لے کر تشریف لائے تھے۔ دوسری یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سوا کسی کماری لڑکی سے نکاح نہیں کیا۔ تیسری یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ان کی گود میں ہوئی۔ اور چوتھی بات یہ کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور چوتھی یہ کہ بیت عائشہ صدیقہ یعنی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر ہی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدفون ہوئے۔ سوال نمبر 19 سورہ نور کی روشنی میں پردہ کے موضوع پر نوٹ لکھیے۔ سالانہ امتحانات 2000۔ عورتوں کے لیے حجاب اور پردہ کے احکام کی پہلی آیات وہ ہیں جو سورہ احزاب میں ام المومنین حضرت زینب بن حجش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد نکاح میں آنے کے وقت نازل ہوئیں، جس کی تاریخ بعض حضرات نے 3 ہجری بتلائی ہے۔ تفسیر ابن کثیر اور نیل الاوتار میں 5 ہجری کو ترجیح دی ہے، اور روح المعانی میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ ذیقعدہ 5 ہجری میں یہ عقد ہوا، اور اس پر سب کا اتفاق ہے کہ پہلی آیات حجاب اسی موقع پر نازل ہوئیں اور سورہ نور کی آیت کے سیف کے ساتھ نازل ہوئی ہیں۔
جو غزوہ بنی المستلق یا مریسی سے واپسی میں پیش آیا۔ یہ غزوہ 6 ہجری میں ہوا۔ اس سے معلوم ہوا کہ سورہ نور کی آیات پردہ و حجاب نزول کے اعتبار سے بعد میں آئی ہیں۔ سورہ احزاب کی 4 آیتیں متعلقہ حجاب نزول کے اعتبار سے مقدم ہیں، اور شرعی پردہ کے احکام اسی وقت سے شروع ہوئے جبکہ سورہ احزاب کی آیات نازل ہوئیں۔ ارشاد خداوندی ہے قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم ذلک ازکی لہم، صفحہ نمبر 138۔ ان اللہ خبیر بما یصنعون۔ یغضو یعنی غض سے مشتق ہے، جس کے معنی کم کرنے اور پست کرنے کے ہیں، اور راغب یعنی نگاہ پست اور نیچی رکھنے سے مراد نگاہ کو ان چیزوں سے پھیر لینا ہے جن کی طرف دیکھنا شرعاً ممنوع و ناجائز ہے۔ ابن حبان نے یہی تفسیر فرمائی، اس میں غیر محرم عورت کی طرف بری نیت سے دیکھنا تحریماً اور بغیر کسی نیت کے دیکھنا کراہتاً داخل ہے، اور کسی عورت یا مرد کے ستر شرعی پر نظر ڈالنا بھی اس میں داخل ہے۔ مواضع ضرورت جیسے علاج معالجہ وغیرہ اس سے مستثنا ہے۔ کسی کا راز معلوم کرنے کے لیے اس کے گھر میں جھانکنا، تو تمام وہ کام جن میں نگاہ کے استعمال کو شریعت نے ممنوع قرار دیا ہے اس میں داخل ہیں۔ کہ کل ما عصى الله به فهو قبیرۃ فقد ذکر الطرفین، یعنی جس چیز سے بھی اللہ کے حکم کی مخالفت ہوتی ہو سب کبیرہ ہی ہیں، لیکن آیت میں ان کے 2 طرف ابتدا و انتہا کو ذکر کر دیا گیا ہے۔ ابتدا نظر اٹھا کر دیکھنا اور انتہا زنا ہے۔ طبرانی نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نظر ایک زہریلا تیر شیطان کے تیروں میں سے ہے۔ جو شخص باوجود دل کے تقاضے کے اپنی نظر پھیر لے تو میں اس کے بدلے اس کو ایسا پختہ ایمان دوں گا جس کی لذت وہ اپنے قلب میں محسوس کرے گا۔ اور صحیح مسلم میں حضرت جریر بن عبداللہ تجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا، اگر بلا ارادہ اچانک کسی غیر محرم عورت پر نظر پڑ جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اپنی نظر اس طرف سے پھیر لو۔ ابن کثیر حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی حدیث میں جو یہ آیا ہے کہ پہلی نظر تو معاف ہے، دوسری گناہ ہے، اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ پہلی نظر جو بلا ارادہ اچانک پڑ جائے وہ غیر اختیاری ہونے کے سبب معاف ہے، ورنہ بالقصد پہلی نظر بھی معاف نہیں۔ صفحہ نمبر 139۔ بیریش لڑکوں کی طرف قصداً نظر کرنا بھی اس حکم میں ہے۔ بیریش لڑکیوں یعنی داڑھی کے بغیر۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ بہت سے اسلاف امت کسی امرد یعنی بیریش لڑکے کی طرف دیکھتے رہنے سے بڑی سختی سے منع فرماتے تھے، اور بہت سے علماء نے اس کو حرام قرار دیا ہے۔ غالباً یہ اس صورت میں ہے جب کہ بری نیت اور نفس کی خواہش کے ساتھ نظر کی جائے، واللہ عالم۔ غیر محرم کی طرف نظر کرنا حرام ہے۔ اس کی تفصیل ارشاد خداوندی ہے وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ۔ اس طویل آیت کے ابتدائی حصے میں تو وہی حکم ہے جو اس پہلی آیت میں مردوں کو دیا گیا ہے کہ اپنی نظریں پست رکھیں، یعنی نگاہ پھیر لیں۔ مردوں کے حکم میں عورتیں بھی داخل تھیں، مگر ان کا ذکر علیحدہ تاکید کے لیے کیا گیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ عورتوں کو اپنے محرم کے سوا کسی مرد کو دیکھنا حرام ہے۔ بہت سے علماء کا قول یہ ہے کہ غیر محرم مرد کو دیکھنا عورت کے لیے مطلقاً حرام ہے، خواہ شہوت اور بری نیت سے دیکھے یا بغیر کسی نیت و شہوت کے، دونوں صورتیں حرام ہیں۔ اور اس پر حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی حدیث سے استدلال کیا، جس میں مذکور ہے کہ ایک روز ام سلمہ اور میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھیں۔ اچانک عبداللہ بن ام مکتوم نابینا صحابی آ گئے، اور یہ واقعہ احکام عجاب نازل ہونے کے بعد پیش آیا تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم دونوں کو حکم دیا کہ ان سے پردہ کرو۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، وہ تو نابینا ہیں، نہ ہمیں دیکھ سکتے ہیں نہ ہمیں پہچانتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم تو نابینا نہیں ہو، تم تو ان کو دیکھ رہی ہو۔ روائے ابو داؤد اور ترمذی وقال ترمذی ھذا حدیث حسن صحیح۔ اور دوسرے بعض فقہا نے کہا کہ بغیر شہوت کے غیر مرد کو دیکھنے میں عورت کے لیے مذائقہ نہیں۔ ان کا استدلال صدیقہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی اس حدیث سے ہے جس میں مذکور ہے کہ مسجد نبوی کے احاطہ میں کچھ حبشی نوجوان عید کے روز اپنا سپاہیانہ کھیل دکھا رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو دیکھنے لگے، اور صدیقہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آڑ میں کھڑے ہو کر ان کا کھیل دیکھا، اور اس وقت تک دیکھتی رہیں جب تک خود ہی اس سے اکتا نہ گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے انہیں نہیں روکا، اور اس پر سب کا اتفاق ہے کہ
نظر شہوت تو حرام ہے اور بلا شہوت نظر کرنا بھی خلاف اولیٰ ہے، اور ایک عورت کو دوسری کے مواضع سطر کو دیکھنا بغیر خاص ضرورتوں کے یہ بھی اس آیت کے الفاظ سے حرام ہے، کیونکہ موضع سطر یعنی مردوں کا ناف سے گھٹنوں تک اور عورتوں کا کل بدن بجز چہرہ اور ہتھیلیوں کے یہ مواضع سطر ہیں۔ صفحہ نمبر 140۔ ان کا چھپانا سب سے یعنی تمام محرموں سے محرم کا آگے آ رہا ہے فرض ہے۔ نہ کوئی مرد دوسرے مرد کا سطر دیکھ سکتا ہے، نہ کوئی عورت دوسری عورت کا سطر دیکھ سکتی ہے، اور مرد کسی عورت کا یا عورت کسی مرد کا سطر دیکھے یہ بدرجہ اولیٰ حرام ہے، اور آیت مذکورہ کے حکم غض بصر کے خلاف ہے، کیونکہ آیت کا مطلب جو اوپر بیان ہو چکا ہے اس میں ہر ایسی چیز سے نظر پستر رکھانا اور ہٹا لینا مراد ہے جس کی طرف دیکھنے کو شرع میں ممنوع کیا گیا ہے۔ اس میں عورت کے لیے عورت کا سطر دیکھنا بھی داخل ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ۔ زینت لغوی معنی کے اعتبار سے اس چیز کو کہا جاتا ہے جس سے انسان اپنے آپ کو مزین اور خوش منظر بنائے۔ وہ عمدہ کپڑے بھی ہو سکتے ہیں، زیور بھی، یہ چیزیں جبکہ کسی عورت کے بدن پر نہ ہوں، علیحدہ ہوں، تو با اتفاق کی امت ان کو دیکھنا مردوں کے لیے حلال ہے، جیسے بازار میں بکنے والے زنانہ کپڑے اور زیور کہ ان کو دیکھنے میں کوئی مذائقہ نہیں۔ اس لیے جمہور مفسرین نے اس آیت میں زینت سے مراد محل زینت یعنی وہ اعضاء جن میں زینت کی چیزیں زیور وغیرہ پہنی جاتی ہیں وہ مراد لیے ہیں، اور معنی آیت کے یہ ہیں کہ عورتوں پر واجب ہے کہ وہ اپنی زینت یعنی مواقعی زینت کو ظاہر نہ کریں۔ قضا فی الروح، اس آیت میں جو عورت کے لیے اظہار زینت کو حرام قرار دیا ہے، آگے حکم سے دو استثناء بیان فرمائے گئے کہ ایک منظور کے اعتبار سے ہے یعنی جس کی طرف دیکھا جائے، دوسرا ناظر یعنی دیکھنے والوں کے اعتبار سے۔ احکام پردہ سے استثناء، پہلا استثناء ما ظہر منہا کا ہے، یعنی عورت کے لیے اپنی زینت کی کسی چیز کو مردوں کے سامنے ظاہر کرنا جائز نہیں، بجز ان چیزوں کے جو خود بخود ظاہر ہو ہی جاتی ہیں، یعنی کام کاج اور نقل و حرکت کے وقت جو چیزیں عادتاً کھل ہی جاتی ہیں اور عادتاً ان کا چھپانا مشکل ہے، وہ مستثنیٰ ہے، ان کے اظہار میں کوئی گناہ۔ ابن کثیر مراد اس سے کیا ہے؟ اس میں حضرت عبداللہ بن مسعود اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی تفسیریں مختلف ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ما ظہر منہا میں جس چیز کو مستثنیٰ کیا گیا ہے وہ اوپر کے کپڑے ہیں، جیسے برقع یا لمبی چادر جو برقع کے قائم مقام ہوتی ہے۔ یہ کپڑے زینت کے کپڑوں کو چھپانے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں، تو مراد آیت کی یہ ہو گئی کہ زینت کی کسی چیز کو ظاہر کرنا جائز نہیں، بجز ان اوپر کے کپڑوں کے جن کا چھپانا بضرورت باہر نکلنے کے وقت ممکن نہیں، جیسے برقع وغیرہ۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس سے مراد چہرہ اور ہتھیلیاں ہیں، کیونکہ جب عورت کسی ضرورت سے باہر نکلنے پر مجبور ہو تو نقل و حرکت اور لین دین کے وقت چہرے اور ہتھیلیوں کو چھپانا مشکل ہے۔ صفحہ نمبر 141۔ اس لیے حضرت عبداللہ بن مسعود کی تفسیر کے مطابق تو غیر محرم مردوں کے سامنے عورت کو چہرہ اور ہاتھ کھولنا بھی جائز نہیں، صرف اوپر کے کپڑے برقع وغیرہ کا اظہار بضرورت مستثنیٰ ہے۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تفسیر کے مطابق چہرہ اور ہاتھوں کی ہتھیلیاں بھی غیر محرموں کے سامنے کھولنا جائز ہے۔ اس لیے فقہائے امت میں بھی اس مسئلہ میں اختلاف ہے کہ چہرہ اور ہتھیلیاں پردے سے مستثنیٰ اور ان کا غیر محرموں کے سامنے کھولنا جائز ہے یا نہیں، مگر اس پر سب کا اتفاق ہے کہ اگر چہرہ اور ہتھیلیوں پر نظر ڈالنے سے فتنہ کا اندیشہ ہو تو ان کا دیکھنا بھی جائز نہیں۔ اسی طرح اس پر بھی سب کا اتفاق ہے کہ ستر عورت جو نماز میں اجماعاً اور خارج نماز الاسا فرض ہے، اس سے چہرہ اور ہتھیلیاں مستثنیٰ ہیں۔ اگر ان کو کھول کر نماز پڑھی تو نماز با اتفاق صحیح اور درست ہوگی۔ تفسیر بیضاوی میں قاضی بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ صاحب اور خازن نے اس آیت کی تفسیر میں فرمایا کہ مقتضائے آیت کا یہ معلوم ہوتا ہے کہ عورت کے لیے اصل حکم یہ ہے کہ وہ اپنی زینت کی کسی چیز کو بھی ظاہر نہ ہونے دے، بجز اس کے جو نقل و حرکت اور کام کاج کرنے میں عادتاً کھل ہی جاتی ہیں۔ ان میں برقع اور چادر بھی داخل ہیں، اور چہرہ اور ہتھیلیاں بھی، کہ جب عورت کسی مجبوری اور ضرورت سے باہر نکلتی ہے تو برقع چادر وغیرہ کا ظاہر ہونا تو متعین ہی ہے، لیکن لین دین کی ضرورت میں بعض اوقات چہرہ اور ہاتھ کی ہتھیلیاں بھی کھل جاتی ہیں، وہ بھی معاف ہیں، گناہ نہیں۔
لیکن اس آیت سے کہیں ثابت نہیں کہ مردوں کی کو چہرہ اور ہتھیلیاں دیکھنا بھی بلا ضرورت جائز ہے، بلکہ مردوں کا تو وہی حکم ہے کہ نگاہ پست رکھیں۔ اگر عورت کہیں چہرہ اور ہاتھ کھولنے پر مجبور ہو جائے تو مردوں کو لازم ہے کہ بلا عذر شرعی اور بلا ضرورت کہ اس کی طرف نہ دیکھیں۔ اس توجیہ میں دونوں روایتیں اور تفسیریں جمع ہو جاتی ہیں۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا مشہور مذہب بھی یہی ہے کہ غیر محرم عورت کے چہرہ اور ہتھیلیوں پر نظر کرنا بھی بغیر ضرورت کے جائز نہیں۔ اور زواجر میں ابن حجر مکی شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی یہی مذہب نقل کیا ہے کہ اگرچہ عورت کا چہرہ اور ہتھیلیاں ستر عورت کے فرض میں داخل نہیں، ان کو کھول کر بھی نماز ہو جاتی ہے، مگر غیر محرم مردوں کو ان کا دیکھنا بلا ضرورت شرعیہ جائز نہیں۔ اور یہ اوپر معلوم ہو چکا ہے کہ جن فقہاء نے چہرہ اور ہتھیلیوں کو دیکھنا جائز قرار دیا ہے وہ بھی اس پر متفق ہیں کہ اگر فتنہ کا اندیشہ ہو تو چہرہ وغیرہ دیکھنا بھی جائز ہے، اور یہ ظاہر ہے کہ اگر فتنہ کا اندیشہ ہو تو چہرہ وغیرہ دیکھنا بھی ناجائز ہے، اور یہ ظاہر ہے کہ حسن اور زینت کا اصل مرکز انسان کا چہرہ ہے، اور زمانہ فتنہ و فساد اور غلبہ ہوائی اور غفلت کا ہے۔ اس لیے بجز مخصوص ضرورتوں کے مثلاً علاج معالجہ یا کوئی خطرہ شدیدہ وغیرہ عورت کو غیر محرم کے سامنے قصداً چہرہ کھولنا بھی ممنوع ہے، اور مردوں کو اس کی طرف قصداً نظر کرنا بھی بغیر ضرورت شرعیہ کے جائز نہیں۔ صفحہ نمبر 142۔ آیت مذکورہ میں زینت ظاہرہ کی استثناء کے بعد ارشاد ہے وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُجُوبِهِنَّ، یعنی آنچل مار لیا کریں اپنے دوپٹوں کا اپنے سینوں پر۔ خمار کی جمع ہے اس کپڑے کو کہتے ہیں جو عورت سر پر استعمال کرے اور اس سے گلا اور سینہ بھی چھپ جائے۔ ججوب جیب کی جمع ہے جس کے معنی ہے گریبان، جو کہ زمانہ قدیم سے گریبان سینہ ہی پر ہونے کا معمول ہے، اس لیے ججوب کے چھپانے سے مراد سینہ کا چھپانا ہے۔ شروع آیت میں اظہار زینت کی ممانعت تھی، اس جملہ میں اخفاء زینت کی تاکید اور اس کی ایک صورت کا بیان ہے جس کی اصل وجہ ایک رسم جاہلیت ہے۔ اس میں ایک رسم جاہلیت کا مٹانا ہے۔ زمانہ جاہلیت میں عورتیں دوپٹہ سر پر ڈال کر اس کے دونوں کنارے پشت پر چھوڑ دیتی تھیں، جس سے گریبان اور گلا اور سینہ اور کان کھلے رہتے تھے۔ اس لیے مسلمان عورتوں کو حکم دیا گیا کہ وہ ایسا نہ کریں، بلکہ وہ دوپٹے کے دونوں پلے ایک دوسرے پر الٹ لیں، دوپٹے کے دونوں پلو ایک دوسرے پر الٹ لیں تاکہ یہ سب اعضاء چھپ جائیں۔ روا ابن حاتم عن ابی جبیر رحمۃ اللہ علیہ۔ آگے دوسرا استثناء ان مردوں کا ہے بیان کیا گیا جن سے شرعاً پردہ نہیں، جس کے دو سبب ہیں۔ اول تو جن مردوں کو مستثنیٰ کیا گیا ہے ان سے کسی فتنہ کا خطرہ نہیں، وہ محرم ہیں جن کی تباہ کو حق تعالیٰ نے خلفاً ایسا بنایا ہے کہ وہ ان عورتوں کی عصمت کے محافظ ہوتے ہیں، ان سے خود کوئی فتنہ کا احتمال نہیں۔ دوسرے حرف ایک جگہ رہنے سہنے کی ضرورت بھی سہولت پیدا کرنے کی مقتضی ہے۔ یہ بھی یاد رکھنا ضروری ہے کہ شوہر کے سوا دوسرے محارم کو جو مستثنیٰ کیا گیا وہ احکام حجاب و پردہ سے استثناء ہے، ستر عورت سے استثناء نہیں۔ عورت کا جو بدن ستر میں داخل ہے، جس کا کھولنا نماز میں جائز نہیں، اس کا دیکھنا محارم کے لیے بھی جائز نہیں۔ اس آیت میں 8 قسم کے محرم مردوں کا اور 4 دوسری اقسام کا پردہ سے استثناء کیا گیا ہے، اور سورہ احزاب کی آیت جو نزول میں اس سے مقدم ہے اس میں صرف 7 اقسام کا ذکر ہے، 5 کا اضافہ سورہ نور کی آیت میں کیا گیا ہے جو اس کے بعد نازل ہوئی ہیں۔